بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں دو اہم ایشو چل رہے ہیں، اور ایک ایشو تو بہت پرانا ہے اور یہ قیامت تک شاید چلتا رہے۔ وہ تھا کہ ساس بہو کا جھگڑا۔ تو یہ تو سب لوگوں نے سنا ہوا ہے، مگر جس ایشو پہ آج میں بات کروں گا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ باپ اور بیٹوں کا جھگڑا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو آج تک نہیں سنا۔ ہوتا یہ ہے کہ والد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے 5 یا 4 بیٹے ہوتے ہیں، تو والد اپنی زندگی میں وہ نہ جائیداد جو ہے تقسیم کر کے جاتا ہے اور نہ ہی بزنس۔ جب والد صاحب وفات پا جاتے ہیں تو بعد میں پنجابی میں کہتے ہیں لوٹی کو کہتے ہیں اردو میں لوٹ مار۔ جب والد صاحب وفات پا جاتے ہیں، بعد میں جب لوٹی پڑتی ہے، پھر جس کے حصے میں جو چیز آ جاتی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو ابا مینوں دے گیا سی۔ اب یہ کیا ہے کہ ابا مینوں دے گیا سی، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طور طریقے یہ نہیں ہے کہ ابا دے گیا تھا یا نہیں دے گیا تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ تقسیم جو کہ ہمارے دین کے مطابق ہے، وہ تقسیم کرنی ہوتی ہے، جائیداد بھی اور بزنس بھی۔ اب یہاں سے مسائل جو ہیں وہ مسائل بڑھتے بڑھتے ایسے ہوتا ہے کہ 5 میں سے کسی 2 کو 3 کو حصہ مل گیا، 2 کو فارغ کر دیا، چلو جی آپ کو نہیں دیا، ابو نے کہا تھا یہ آپ کا ہی ہے سارا۔ اس کے جو پہلا مرحلہ آتا ہے نا اس کے پرابلم کا، وہ ہوتا ہے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا پھر بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ ہی رکھ لو میرا حصہ اگر نہیں دے رہے۔ جب ایک دوسری اولاد آتی ہے نا، مطلب بھتیجے وغیرہ، تو وہ ان میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بخش دیں گے۔ وہ جب آ کے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تایا ابو چاچو جی میرے ابے دا حصہ، وہ 2 بار آتے ہیں۔ تیسری بار جب ان کو 2 بار نہیں نہ دیا ملتا حصہ، جب دھکے مار کے ان کو نکال دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ پھر وہی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے قتل و غارت کا سسٹم، وہ پھر یہاں پہ آ کے یہ سارے مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا وہ سمجھ لیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنا جو والد ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا بزنس اور اپنی جائیداد جو ہے وہ جو ہمارے اسلامی طریقہ کار کے مطابق تقسیم کر کے جاتے، بلکہ جانے سے پہلے ہی تقسیم کر دیتے، اور اس کے بعد اپنی نگرانی میں اپنے بیٹوں کا وہ دیکھتے کہ یہ کیسے چلا رہے ہیں سسٹم۔ یہ ہے بہترین اس سارے مسئلے کا حل۔ مگر یہ جب ساری چیزیں کہاں سے رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ لوگ معاشرہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کی اولاد آپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دے گی۔ اب یہ گھی والا جو مسئلہ ہے وہ شاید والا ہوتا ہے، شاید دیں دھکے یا شاید نہ دیں، اور جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے احکامات ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آنے۔ وہ گھی والا جو سسٹم ہے کہ وہ نکال دے گھی، وہ تو شاید والا چانس ہے، چانس والی بات ہمیں لوگوں کی باتوں پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ ہے اگر آپ نے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے بات کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکامات پہ پابندی کرنی ہے، تو اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں۔ اور یہاں تک جو اصل بات ہے جس کو ہم نے آج کے دور میں، تو میں اب کیا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیٹی کا حصہ تو ناقابل عمل ہم نے بنا لیا کہ ہم بیٹوں کو نہیں دینے والے، تو بیٹی کہاں سے آ گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اپنا بیٹی کو بھی جو ہے اولاد کا یہ جائیداد کا حصہ دینا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا۔ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی باتیں ایسی، ساس بہو کا جھگڑا تو سنا ہوا، مگر آپ نے یہ باپ بیٹوں کا جھگڑا، یہ ڈائریکٹ تو نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، انڈر گراؤنڈ یہ سسٹم ہے، اور بعد میں فوتگی کے بعد یہ شروع ہوتی ہے فلم۔ تو اب گزارش یہی ہے معاشرے سے کہ یہ فلمیں نہ کریں، اللہ کے احکامات پہ پابندی کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے قتل و غاری کرنا، اور اس کا گناہ کس پہ جانا ہے، یہ رزلٹ لمحہ فکریہ کیا ہے، سارے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ قتل و غارت کس کے ذمہ جائے گی، یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔